السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں میری پوری دن کی روٹین۔ بھنڈی کی ایک بہت مزیدار سی اچاری بھنڈی کی ریسیپی بھی ہے، اور اس ریسیپی کو ڈسکرپشن باکس میں آپ ڈیٹیل میں ریٹن میں دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ولاگ میں جو آج میں آپ کے ساتھ 25 پریکٹیکل پیرنٹنگ ٹپس جو میں دینے جا رہی ہوں، وہ 15+ ایج کے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کمیونیکیشن سے لے کے مینٹل ہیلتھ تک، فون کی جنگ سے لے کر کیریئر پریشر تک سب کور کیا ہے۔ یہ ٹپ پاکستانی گھرانوں کو دھیان میں رکھ کے بنائی گئی ہے۔ نہ زیادہ لبرل ہیں نہ زیادہ اسٹرکٹ ہے، بیلنس والا طریقہ بتایا۔ سیو کر لیجئے، اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے ویڈیو تو شیئر کر لیجئے ہر اس پیرنٹس کے ساتھ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اس مسئلے کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ ہے کمیونیکیشن اینڈ ٹرسٹ والے ٹپس، یعنی کہ کمیونیکیشن ٹپس کیا ہو سکتی ہے اور کمیونیکیشن کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کہ ان کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں اس پہ کیسے کام کریں، جو کہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ بات ہے کہ جج کرنا بند کر دیں، سننا شروع کریں انہیں۔ جب وہ شیئر کریں تو تم نے ایسا کیوں کیا تھا مت بولو، پہلے یہ تو یہ سب اس طرح کی باتیں نہیں کریں، یہ تو ٹف ہوگا یا یہ مشکل ہوگا تمہارے لیے، یہ سب نہیں بولیں۔ نمبر 2، فون کی جاسوسی مت کریں، باؤنڈریز بنا لیں، یعنی کہ ان کے فون میں اگر انہوں نے لاک لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے تو ان کے فون چھپ چھپ کے نہ دیکھیں۔ یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ پرائیویسی لیول ہوتا ہے ہر بچے کا بھی، اور خاص طور پر جو ٹین ایج بچے جاتے ہیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان کو ٹرسٹ دیں، لیکن رولز کلیئر رکھیں، یعنی کہ رات کے 10 بجے کے بعد فون چارجنگ ٹیبل پہ رہے، ان کے کمرے میں نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس فون نہیں ہونا چاہیے 10 بجے کے بعد، یا اگر جتنے بجے بھی وہ سوتے ہیں۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ ایک ڈائلاگ جو بہت زیادہ عام ہے، ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں ہم اپنے ماں باپ کی مار کھاتے تھے، ہمارے زمانے میں ہم اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے تھے، ہمارے زمانے میں تو ہم یہ سب کچھ کھا لیتے تھے، ہمارے زمانے میں ہم یہ سالن روٹی کھاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کہنا بالکل بند کر دیں، ان کا زمانہ الگ ہے، سوشل میڈیا ہے، اے آئی ہے، کیریئر پریشر ہے، کمپٹیشن چل رہا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو کمپیئر کرنا بند کر دیجئے۔ نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلطی کچھ ہو جاتی ہے تو اس پہ لیکچر نہیں دیں، بلکہ اس کا سولوشن دیں، یعنی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم بیک پہ بیسکلی ان کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو سپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کو سولوشن دینا ہے نا، ہم نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ باہر والا تو کوئی نہیں دے گا۔ تو رزلٹ خراب آ گیا، آگے پلان کیا کرنا ہے، گائیڈ کریں دوسرے طریقے سے، ان کو اس طرح سے بزی رکھیں کہ ان کا مائنڈ فریش رکھیں، ریلیکس رکھیں، ان کے ٹائم بنائیں، لیکن ان کے ساتھ توجہ کا جو ٹائم ہے نا اپنا، وہ بڑھا دیں۔ جیسے کہ کھانا پینا ان کو جو پسند ہے ان کو وہ پرووائڈ کریں، ان کو کہیں جانا پسند ہے تو اس میں بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بہت زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ایگزامز میں، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد لیکن آ کے آپ پڑھائی کرو گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا رزلٹ پہلے کیسا آیا تھا، وہ آپ یہ بات جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ سارے کچھ نہیں کریں۔ رزلٹ اگر خراب آ گیا ہے تو ان سے خود ہی پوچھ لیں کہ اب آگے کا کیا پلان ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ میں کہتی تھی کہ آپ پڑھ لو، اور چیخنا چلانا اور یہ شور کرنا، کیونکہ اس طرح کے جو ہے نا آج کل کے بچے نہیں ہیں۔ نمبر 5 ہے پرائیویسی دیں، دروازہ کھٹکھٹا کے جائیں، ان کا جو ایک کمرہ ہوتا ہے بچوں کا، جیسے کہ میرا بہت چھوٹا سا گھر ہے، لیکن بیسکلی میں نے بچوں کا کمرہ ایک بنایا ہوا ہے، بھلے ڈرائنگ روم نہیں بنایا ہوا ہے کیونکہ اتنا میرے گھر میں کوئی اتنا کیا آنا جانا ہے ہی نہیں، ایک الگ الگ ان کا کمرہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے اگر ان کا ڈور بند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ناک کر کے جانا ہے، ہم پیرنٹس نے بھی۔ تو 15+ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا ان کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے، روم میں بنا پوچھے آپ نہیں جا سکتے۔ تو یہ ساری وہ پوائنٹ ہیں جو کہ بیسکلی بچوں کے اندر کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ کرنے ہیں۔ جب بچے گھر سے کانفیڈنس ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے بھی باہر جب نکلتے ہیں اسکول میں اور آگے جاتے ہیں لائف میں تو وہ کانفیڈنس آتا ہے ان کے اندر۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بیسکلی ہے کانفیڈنس کے ہی اوپر، یعنی کہ کانفیڈنس اور انڈیپینڈنس جو لیتے ہیں بچے، وہ کیسے آتا ہے ان کے اندر، اس کے ٹپس ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ فیصلے کرنے دو ان کو نا، جیسے کپڑوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کپڑوں کا، ان کا کھانوں کا، ان کی چیزوں کا، ان کی بیڈ شیٹ کا، اور بہت سارے ان کے ٹوائز کا، بہت سارے ٹوائز تو بچے +15 والے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں سے سٹارٹ کرنے دیں، آپ ان کو چوز کرنے دیں۔ زندگی کے بہت بڑے فیصلے اس طرح سے جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ انڈیپینڈنس ٹپ جو ہے وہ اس میں کیا چیزیں ہیں، وہ یہی ہے
کہ پیسے ہینڈل کرنا سکھائیں ان کو. جیسے کہ اگر ان کو آپ نے ٹپ دی ہے، مطلب منتھلی جو انکم ہوتی ہے بچوں کی چھوٹی کوئی بھی، جو 500 ہے، 200 ہے، 1000 روپے ہے، 1500، جتنے بھی آپ دے سکتے ہیں اپنے لیول کے حساب سے، لیکن ان کو لازمی دیں. اور اسی میں رہتے ہوئے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ منتھلی ان کے پاس نہیں پیسہ ہے، اسی حساب سے وہ چیزیں خریدیں گے. ٹھیک ہے. تو منتھلی پاکٹ منی ان کو آپ نے دی ہے، اس کے بعد اس کا بجٹ بنانا سکھایا ہے. اے ٹی ایم کارڈ اگر 16 پہ دلوا دیا ہے تو اس کی مانیٹر کرتے رہیں، کیونکہ ویسے بھی 16 کے بعد اگر مائنر اکاؤنٹ بن جاتا ہے نا، تو وہ بھی اس کی جو میجر اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا ہی کسی کا ہوتا ہے نا، مطلب پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی میسج آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، تو وہ سارا کچھ پتہ ہوگا. تو وہ چھوٹے تھوڑے تھوڑے منتھلی ان کو پیسے جو مل رہے ہیں اس کو وہ جمع کریں، اس کے بعد وہ بینک میں جمع کریں. وہاں جا کے اس کے بعد، یا پھر آپ نہیں ڈائریکٹ اس میں ہی ڈال دیا ہے، اس طرح کا جو بھی حساب کتاب ہوا ہے. عید پہ پیسے ملتے ہیں وہ سارے انہوں نے جمع کیے، اس کے بعد وہ ایک اکاؤنٹ بنا تو اے ٹی ایم ان کو اس طرح سے یوز کرنا آئے گا، اور بہت ساری بجٹنگ کرنی آئے گی. ٹھیک ہے. نمبر 8 پوائنٹ یہ ہے، نہ سننا سکھائیں. مطلب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوست کے غلط پریشر میں آ جائیں وہ، تو یہ نہیں کہ بس اس بات کو استعمال ہو گئے، یوز ہو گئے، نہیں. کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں بات پہ کہیں پہ نہیں کہنا ہے کہ نو نو اٹس میرے لیے صحیح چیز نہیں ہے، اٹس ناٹ گڈ فار می، تو پھر ان کو جو ہے وہ نہ کہنا آنا چاہیے. ان کے نہ کہنے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. نمبر 9 ہے، فیل ہونے دیں. کیونکہ فیل بیسکلی جو ہے وہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، ان کو ایک اچیومنٹ ملتی ہے کہ اب میں جو ہوں اور زیادہ پڑھوں گا. کیونکہ ریجیکشن آ جاتی ہے نا، تو اسائنمنٹ بھول گئے، خود فیس کرنا اس کو سیکھیں. ریسکیو اگر ہم کریں گے نا تو کبھی رسپانسبل نہیں بنیں گے وہ. اگر وہ کوئی اسائنمنٹ بھول گئے ہیں یا کوئی ہوم ورک بھول گئے ہیں، تو ان کو اگر اسکول میں ڈانٹ پڑ رہی ہے تو ہمیں نہیں بنتا کہ ہم اسکول میں جا کے ڈانٹ پھٹکار کریں ٹیچرس کے ساتھ کہ ٹیچرس جو ہے آپ لوگ کیوں کیا ایسا، یہ ہو گیا تھا، وہ گیا تھا. نہیں، ان کو خود ڈیل کرنے دیں ان چیزوں کو. نمبر 10 ہے کہ ان کی جو ویلیو ہے وہ ان کو بتائیں. یعنی کہ فیملی ڈیسیجنز میں ان سے پوچھیں تمہارا کیا خیال ہے، ہم یہاں جانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس طرح سے فیملی میں جو ہے ان کو اگر کوئی بھی ڈیسیجن ہم لے رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ کھانا پک رہا ہے، چھوٹی سی چیز ہے، کہیں جانا ہے، یا ہاں بہت سارے اور بڑے اس طرح سے لیول آتے ہیں، تو اس میں بچوں کی جو رائے ہے وہ لازمی پوائنٹ آؤٹ رکھیں. تو اس سے بچوں کی ویلیو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم کوئی معنی رکھتے ہیں. ایموشنل ہیلتھ ان کی کیسی ہونی چاہیے اور اس کی جو ٹپ ہے وہ کیا ہے. نمبر 11، مینٹل ہیلتھ کو ڈرامہ مت کہو. یعنی کہ اگر انزائٹی ہو رہی ہے، ان کو اسٹریس ہے، یا وہ غصہ کر رہے ہیں، یا بہت سارا کچھ اس طرح کا ہے، تو اس کو بہت جو ہے نا ہلکا نہیں لیں. جیسے کہ صرف ہم یہ بول دیتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو تو ٹھیک ہو جائے گا، یا میڈیٹیشن کر لو ٹھیک ہو جائے گا، ایکسرسائز کرو، یا نہیں. تھراپسٹ یا جو سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ضرور جائیں، ان کو کنسیڈر کریں تاکہ ان کی کاؤنسلنگ ہو اور وہ اس کی چیز کو بہتر کر سکیں. تو کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے جو ایک ٹائم ہوتا ہے ان کا ہارمون چینج ہو رہا ہے، تو ان سے نئے نئے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہے ایک لیول ہارش ہو جاتا ہے. تو وہ اس چیز کو چینج کرنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ نے اپلائی کرنی ہو وہ نہیں کارآمد ہو رہی، تو لازمی طور پہ جو ہے وہ آپ سائیکٹرسٹ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے پاگل ہو گئے، ضروری ہوتا ہے یہ. 12 پوائنٹ یہ ہے کہ باڈی شیمنگ بالکل نہیں. یعنی کہ موٹے ہو گئے ہو، یا کالے ہو رہے ہو، یا تم یہ اس طرح کے برے لگ رہے ہو، گنجے ہو رہے ہو، یا مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ان کا جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 13 یہ ہے کہ کمپیریزن اپنے سبلنگ سے بھی مت کریں. یعنی کہ جو دوسرے بچے ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی کبھی بھی کمپیریزن نہیں کریں گے. دیکھو وہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، بھائی دیکھو کتنے اچھے نمبرز لائے کر آیا ہے وہ. یا وہ سب سے بڑا زہر جو ہے نا یہ رشتوں کے لیے ہوتا ہے. مطلب ان کے اندر کمپیریزن آتا ہے، ان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ بغاوت ہے، یا ان کے اندر جو نفرت آ جاتی ہے. وہ دوسرے بہن بھائیوں کے جو حاسدین پیدا ہوتے ہیں وہ بیسکلی یہیں گھر سے شروع ہوتے ہیں، جو کہ ہم ماں باپ ہی شروع کرتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہے نمبر 14 کہ غصہ آیا نا تو 10 تک گن لیں. اگر ہمیں بچوں پہ غصہ آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا بلا وجہ کے ان کو ڈانٹ پھٹکار نہیں کریں، ان کو چلائیں نہیں، ان کے اوپر واک کر لیں، یا اس وقت تھوڑا سا ہٹ جائیں وہاں سے، اس کے بعد ان کو بعد میں چیزوں کو سمجھا دیں. نمبر 15 یہ ہے کہ آئی لو یو بولتے رہیں بچوں کو، ان کو اظہار کرتے رہیں، گفٹس دیتے رہیں، ان کو بتاتے رہیں کہ تم میرے لیے بہت اہم ہو. آج کا جو دور ہے وہ اے آئی ہے، ڈیجیٹل ہے، سوشل میڈیا دور ہے، تو لائف جو ہے وہ اسی طرح سے بچوں کی بھی سیٹ ہو گئی ہے. جو جنزیز ہیں یا الفا، ان کی جو ایک لائف ہے نا وہ یہ والی جنزیز کی ہے. تو ان کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو رولز ہے نا وہ مل کے بنائیں.
یعنی کہ بلاک نہیں کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آرکائیو میں ڈال دی جاتی ہیں، تو وہ کر دیں کسی کو اگنور کرنے کے لیے. ان کو گائیڈ کریں کہ فیک اکاؤنٹ آپ نہیں بناؤ. آن لائن جو پیریڈیٹرز کے لیے بارے میں کھل کے بات کریں. مطلب جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ڈیجیٹلی، اگر آپ اس میں ان ٹچ رہیں گے تو، کیونکہ ہم کوئی گاؤں گوڑ کے تو نہیں ہیں یا ایسے ان پڑھ تو نہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہم پتہ کرنا چاہیں تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان چیزوں کو ان ٹچ رہ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات فون پہ کن لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے، کن کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنا، کن کو سائلنٹ پہ رکھنا ہے، کن کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، کن کو آرکائیو میں ڈالنا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ بچوں کو ہم ہی سکھائیں گے. اور ان کی پرائیویسی جو ایک سیٹنگ ہوتی ہے اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، تو یہ ہم بچوں کو خود سکھائیں گے نا، تو بچے اس چیز کو بہت اچھا کانفیڈنٹلی مینیج کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ میں نے خود پہلے کام کیا، اس کے بعد اس لیے کام کیا کہ میں پھر بچوں کو سکھا سکوں. جس طرح سے میں نے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جو ہے وہ کوکنگ کا کام کیا. کیونکہ میرے بچے ماشاء اللہ اچھا کھا سکے، میرے بچے اچھا اس چیز کو مینیج کر سکے ماشاء اللہ سے. اسی طرح سے میں اس میں کامیاب رہی الحمد للہ. تو اس طرح سے ڈیجیٹل لائف جو ہے وہ بھی مینج ہو سکتی ہے. 17 ہے اسکرین ٹائم کی جنگ مت لڑیں. یعنی کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس فیملی کے ساتھ جو ہے نا، کہ آپ بھی فون رکھو وہ بھی فون رکھ دیں گے. مطلب اگر ہم فون ہر وقت ہاتھ میں رکھیں گے نا تو پھر وہ بچے بھی فون اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم ہر وقت ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ زیادہ فون کا استعمال آپ خود نہیں کریں تو وہ بچے بھی نہیں کریں. ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ ویڈیو بنانی ہے یا آپ نے کوئی فون پہ کوئی ضروری کام کرنا ہے، آن لائن کام کرنا نہیں. ان کو لگتا ہے کہ فون کو اٹھانا ہے اور اس کو اسکریننگ انسٹال کرنا ہے. تو بیسیکلی موبائل آپ نے اپنے ہاتھ میں کم سے کم رکھنا ہے، تو وہ بچے بھی میں نہیں رکھیں گے. نمبر 18 ہے ڈیٹنگ. یعنی کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ چلانا نہیں ہے. مطلب جو میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے، میرے ساتھ خود بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو مائیں ہیں، اب اگر بچے کو میں پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو میں نہ پڑھاؤ. اگر کو میں پڑھا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے آپس میں بات چیت کریں گے. ہمارے وقتوں سے ہم لوگ بہت کچھ پرانے تو نہیں ہے نا، بڈھے تو نہیں ہو گئے بہت زیادہ. یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ اگر بات کر رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ غلط ہی کوئی ایک پوائنٹ ہے. یا تو آپ اپنے بچوں کو میں نہ پڑھائیں، اور پڑھا رہی تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ سیف ریلیشن شپ ہے اور یہ ایک رسپیکٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے، اور ایک اٹریکشن جو ہے وہ نارمل ہے. لیکن اس کو سیف پوائنٹ پہ دیکھیں، سیف سائڈ پہ دیکھیں کہ یا تو آپ اپنے بچوں کو بند کمرے میں رکھیں، ان کو گورنمنٹ اسکول میں یا جو بوائز اور گرلز اسکول ہوتے ہیں اس میں پڑھائیں. یا پھر اگر قوم میں پڑھا رہے ہیں تو ان کو اتنا اسپیس دیں کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے آپس میں گیدرنگ کر سکیں. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کو ریلیشن ہی بنائیں اور شادی کر کے گھر لے آئیں، یا بیسکلی اللہ نہ کرے وہ غلط ریلیشن بنائیں. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، نہ کہ ان کے دوستوں پہ، گرل فرینڈ پہ یا بوائے فرینڈ پہ جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ آپ نے کیوں کیا میرے بچے. کتنے لوگوں کو چیخیں گے؟ اگر آپ کا بچہ ہی غلط ہے تو آپ کتنے لوگوں کو روکیں گے؟ نہیں روک سکتے نا. تو بیسکلی چیزیں اپنے گھر سے شروع ہوتی ہیں. نمبر 19 جو ہے وہ یہ ہے کہ کیریئر ٹپس. اس میں کیا ہے نا، جو سپنا ہے نا ان پہ مت ڈالیں. مطلب اپنے جو خواب ہیں ان بچوں پہ نہیں ڈالیں. جیسے کہ انجینئر بننا چاہتے تھے ابا، تو نہیں تو نہیں بنے تو ہم میرا بچہ بنے گا. ان کا پیشن ان سے خود ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے، پوچھیں گے آپ. اس کے علاوہ کنٹینٹ کریئٹر بھی ایک کیریئر ہی ہے اب تو. وہ خود ہی بچے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے تو وہ خود ہی اس میں پھر آ جاتے ہیں. لیکن ہم ان پہ پریشرائز نہیں کر سکتے، ان کو پریشر نہیں ڈال سکتے کہ تم یہ بنو. تو جو ہے وہ خود سے ان کا پیشن جو ہوگا وہ جب رسک ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ان کا جتنا بھی جو بھی پیشن ہے اور جو بھی ان کا کیپیبلٹی ہے اس لحاظ سے وہ مینیج کریں گے. جس طرح سے آپ مینیج کریں، جس طرح سے میں مینیج کریں، اسی طرح سے وہ بھی مینیج کر لیں گے. تو اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی. اور زندگی اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے تو سب کچھ انشاءاللہ اچھا ہو جاتا ہے. نمبر 20 یہ ہے کہ فیلئر کو جو ہے وہ نارملائز رکھیں. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے. جیسے کہ بہت سی ایک ایسی جابز ہوتی ہیں جس میں فیل ہو جاتے ہیں، یا فیل ہونا کاروبار کیا ہے اس میں نقصان ہو گیا ہے، یا جاب سے نکال دیے گئے ہیں، ریجیکشن ہو گئی، تو وہ چیز بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگر مائنڈ کیپیبلٹی نہیں بنی ہے، مطلب کیپیبلٹی نہیں ہوئی ہے، دماغ کی کیمسٹری میچ نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر الگ ہو جائیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا وہاں سے. تو ایک فیملی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جیسے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہیں یا ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی ہے، تو وہ پھر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ فیلئر جو ہے وہ نارمل ہے، اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ. بہت سارے ہم گھر چھوڑتے ہیں، بہت سارے اپنے بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوتا، بہت میاں بیوی میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، بہن بھائی بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ ایک جیسا ہو، الگ الگ طرح کے لوگ ہوں.
21 ٹپ یہ ہے کہ اسکل پہ فوکس کریں، صرف ڈگری پہ نہیں۔ پڑھنا لازمی ہے، اگر آپ کہیں بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں بچے تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہاری کوالیفیکیشن ہے، لیکن کمیونیکیشن، اے آئی، کوڈنگ، کوکنگ، لائف اسکل وہ ضروری سیکھنی ہے۔ یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسکل جو ہے وہ کپڑا دھونا بھی ہے۔ اب میں نے بہت سارے اپنے ہی گھروں میں جو آئی ہیں لڑکیاں، ان کو دیکھا ہے، وہ بڑے کانفیڈنٹلی بولتی ہیں ہمیں کپڑے دھونے نہیں آتے۔ بھائی کیوں نہیں آتے تمہیں کپڑے دھونا؟ کوئی تمہارے گھر میں کتنے ملازم تھے، یا تم کس بادشاہ کی بیٹی ہو؟ کپڑے دھونے لازمی آنے چاہیے۔ یہ لڑکے بولتے تھے کہ نہیں ہمیں کپڑوں کا نہیں پتا کیسے دھلیں گے، یا ہمیں کھانا پکانے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ یہ آنا چاہیے۔ اس طرح جب کوئی لڑکی گھر شادی کر کے جاتی ہے تو وہ ایک یہ نارمل چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نوکر بن گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی یہ اسکل ہے جو کہ ہم آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھا کے بھیجی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی پراؤڈلی بولنا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی شرم کی بات ہے کہ آپ کو کپڑے دھونے نہیں آتے، یا آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا، یا آپ کو صفائی کرنی نہیں آتی ہے، آپ کو گھر کو مینج کرنا نہیں آتا۔ یہ بہت ہی شیمفل بات ہے کہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ یہ اسکلز ہیں جو کہ پہلے بیسک اسکلز ہیں، ان کو سکھائیں، اس کے بعد جو ہے پھر آگے جا کے مزید اسکل سیکھیں جس پہ وہ کام کر سکیں۔ جیسے سلائی کا کام جو ہے وہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے دونوں کو۔ کیونکہ بہت سارے جیسے جب کپڑے پہن رہے ہیں تو اس کے بٹن ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سی چھوٹی چھوٹی سلائی کھل جاتی ہے، تو وہ کس کو بولیں گے؟ وہ ہر وقت تو کسی اپنے بہن بھائیوں کو درزن کے درزی کے نہیں لے کے جائیں گے نا۔ خود کریں گے تو خود کرنے کے لیے ان کو یہ چیزیں آنی چاہیے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ تو لازمی اسکلس پہ فوکس کریں، اور بیسک اسکلس کے بعد پھر ان کو اس طرف لے کے جائیں کہ وہ ارننگ کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، 22واں آپ کو میں رول بتا رہی ہوں یا ٹپس بتا رہی ہوں، جس میں ویلیو کو فورس نہیں کرنا ہے اور ماڈل بننا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جیسے ہوں گے نا، اگر ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو بچے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو بچے بھی اچھے ہوں گے، ہم ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی تو بچے بھی کریں گے۔ تو وہ جو چیزیں ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھیں گے ہم تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، ہم جیسے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے بچے بھی ویسے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ تو یہ طریقہ بچے گھر سے سیکھتے ہیں۔ تو گھر میں اگر وہ چیزیں ہم نے اپنی ویلیو فورس رکھی ہوگی، اپنی ویلیوز دکھائی ہوں گی، اپنے آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو مینیج کیا ہوگا، تو پھر بچے کریں گے۔ لائک صفائی کرنا ہے یا جتنے بھی جو کام ہیں جو ہماری ویلیو ہیں، جس سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایک شخصیت رکھتے ہیں، تو اس شخصیت کو مینیج کرنے کے لیے، صحیح سلامت رکھنے کے لیے جو ہے وہ خود سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد بچوں کی شخصیت خود بخود مینیج ہو جاتی ہے۔ نمبر 23، گھر کے کام میں ان کو لازمی شامل کریں۔ برتن، کپڑے، کھانا، یہ لڑکیوں کا کام ہے یا یہ لڑکوں کا کام ہے؟ نہیں، جو کام لڑکیاں کر سکتی ہیں وہ لڑکے بھی کر سکتے ہیں، اور جو لڑکے کر سکتے ہیں وہ لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں۔ اگر باہر سے دہی لانے کا کام محلے سے لڑکے کرتے ہیں تو لڑکیاں بھی برقع پہن کے ویسے جا سکتی ہیں، اور سکون سے تسلی سے دوپٹہ وپٹہ اوڑھ کے ویسے جا کے پھر لا سکتی ہیں۔ اگر گھر میں لڑکیاں برتن دھوتی ہیں تو لڑکے بھی برتن دھو سکتے ہیں۔ 24 ہے کہ معافی مانگنا سکھائیں، ان کو جھکنا سکھائیں، اور خود بھی مانگیں، سوری کرنا۔ یعنی کہ پیرنٹس ہیں ہم، کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ غلطی اگر ہم سے ہو گئی ہے تو ہم سوری بول سکتے ہیں، اور ہم ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، تو پھر بچے بھی پھر وہی سیکھتے ہیں، پھر بچے بھی ہمیں اسی طرح سے بولتے ہیں۔ 25 یہ ہے کہ دوست کے ماں باپ ہیں جب ہم، تو ماں باپ تو ہیں، یعنی کہ فرینڈلی ہم رہیں گے، لیکن اپنی جو باؤنڈری ہے اس کو کلیئر رکھیں۔ فضول کا ہر وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ شور شرابہ کیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا منہ در منہ بات کرنا، وہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ بچے نہیں کرے تو بہتر ہے۔ اس کے لیے اپنی باؤنڈری جو ہے وہ کلیئر رکھیں۔ وہ بہت دوست بنا لیں گے، لیکن جو ماں باپ ہیں وہ آپ ہی رہیں گے۔ تو ماں باپ جو ہیں وہ رہنے کے لیے، اگر کوئی اور باہر سے دیکھے گا کہ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے تو وہ کیا سوچے گا؟ تو یہ چیزیں تو دیکھنی پڑتی ہے نا فیملیز میں۔ فائنل ایڈوائس سب سے زیادہ جو میرے لیے اہم رہتی ہے نا، وہی رہتی ہے کہ بس بچوں کے لیے دعائیں بہت کریں۔ بیسکلی ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ جو ہم بہت کامیاب ہیں، یا ہم جس طرح سے گزار رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی جو ہم مد نظر نہیں رکھتے، جیسے کہ اللہ معاف کرے بیمار ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی پریشانی آ گئی جس سے نکلنا مشکل ہے۔ یہ کراچی ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں یا دنیا میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے دعائیں جو ہے وہ لازمی رکھیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ حصار میں بھیجا کریں باہر، اور ایک ایک دن کر کے اللہ تعالیٰ جو نکال دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو بس یہاں تک کی ویڈیو ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، مجھے دعا میں رکھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔